ناظرین، پروگرام قلمکار کے ساتھ آپ کی میزبان نساء احمد حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، میں ہمیشہ اپنے پروگرام کا آغاز کسی ایک مشہور شخصیت کے کال سے کرتی ہوں۔ آج کے پروگرام کا آغاز میں مولا علی کے کال سے کرنا چاہوں گی۔ وہ کہتے ہیں کہ جب کسی شخص کی عقل کامل ہو جاتی ہے تو اس کی گفتگو میں کمی آ جاتی ہے۔ یہ بالکل درست بات ہے کہ گفتگو میں کمی آنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ دوسروں کو زیادہ سننا پسند کرتے ہیں، اور جب آپ دوسروں کی گفتگو سنتے ہیں تو آپ سیکھنے کے عمل سے زیادہ گزرتے ہیں۔ تو آج کے اس پروگرام میں ہم نے ایک علمی اور ادبی شخصیت کو مدعو کیا ہے۔ میں تعارف کروانا چاہوں گی۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں سعدیہ سراج صاحبہ۔ آپ کسی تعارف کی محتاج نہیں ہیں، بہت معروف شاعرہ ہیں، آپ صحافی ہیں۔ آپ کا ایک مجموعہ کلام اور شعری مجموعہ بھور میں رقص منظر عام پہ آ چکا ہے، اور دوسرا مجموعہ آپ کا زیر طبع ہے۔ اس کے علاوہ پاکستان کے بڑے جرائد و رسائل میں آپ کی تحاریر زینت بنتی رہتی ہیں۔ کئی ٹی وی چینلز پہ آپ نے یقینی طور پہ ان کے انٹرویوز دیکھے ہوں گے جو کہ آن ایئر ہو چکے ہیں۔ اس کے علاوہ وینس ٹی وی کے ہی توسط سے آپ ایک پروگرام یقینی طور پہ دیکھ چکے ہوں گے، زندگی ایک سفر، وہ آن ایئر آ چکا ہے، اور 13 ایپیسوڈ کے ساتھ بہت ایک معلوماتی گفتگو کے ساتھ وہ پروگرام آپ نے کنڈکٹ کیا۔ تو میں اپنی معزز مہمان سعدیہ سراج صاحبہ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام نساء، کیسی ہیں آپ؟ میں بالکل ٹھیک ہوں، آپ بتائیے آپ کے کیسے مزاج ہیں؟ الحمدللہ، اللہ کا بڑا کرم ہے پروردگار کا، اور آپ لوگوں کا بھی شکریہ کہ آپ نے مجھے ایک بار پھر موقع دیا کہ میں اپنے خیالات اپنے ناظرین کے ساتھ، اپنے پڑھنے والوں کے ساتھ شیئر کر سکوں۔ بہت شکریہ آپ کی آمد کا۔ تو ہم گفتگو کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ بالکل۔ سعدیہ صاحبہ، جیسے کہ شروع میں نے بتایا آپ کے تعارف میں کہ آپ ایک شاعرہ ہیں، تو ایک پروگرام میں آپ کا سن رہی تھی، بہت معروف ٹی وی چینل سے آتا ہے، تو اس میں ایک سوال کیا گیا کہ شاعری آپ کی سمت آئی یا آپ شاعری کی سمت آئیں؟ تو آپ نے اس میں بڑا دلچسپ جواب دیا، تو میں آپ سے اس کا جواب جاننا چاہوں گی۔ ہاں، شاعری کی سمت میں نہیں گئی، شاعری میری سمت خود آئی، اور بہت جلدی آ گئی تھی۔ میں بہت کم عمری میں تھی۔ میں نے شاید کہیں اور بھی ذکر کیا ہے کہ ایک سلائٹ سی میں محسوس کرتی تھی، میں بڑی پریشان ہوتی تھی اس بات سے۔ میں اپنے والد صاحب سے ذکر کرتی تھی کہ یہ کیا ہے، جب میں آنکھ کھلتی ہے تو کچھ اردو میں لکھا ہوا چل رہا ہوتا ہے۔ تو والد صاحب نے کہا کہ اس کو آپ فوراً جو ہے وہ محفوظ کر لیا کریں ڈائری میں۔ آپ یقین کریں کہ اتنی چھوٹی سی تھی، اور میرے سرہانے اور میری تکیہ اتنی اونچی ہوتی تھی کیونکہ میری تکیہ کے نیچے ڈائری رکھی رہتی تھی، تو میں سب اس میں لکھتی تھی۔ اچھا، تو بچپن سے ہی آپ کو؟ بچپن سے، بہت چھوٹے پن سے، جبکہ مجھے قافیہ، ردیف، وزن، مجھے کچھ بھی ان چیزوں کا علم نہیں تھا۔ مگر جب میں نے کچھ شعور سنبھالا ہے 7ویں 8ویں کلاس کے بعد، تو میں نے اپنے والد صاحب سے جب میں نے مشورہ کیا، ان کو دکھایا، تو انہوں نے کہا کہ یہ کیسے تمہیں آ گیا، یہ تمہیں کس نے بتایا؟ صحیح۔ تو بڑی حیرت کرتے تھے صحیح کہ یہ کیسے قافیہ کیسے لکھ رہے ہو۔ پھر انہوں نے اس کے بعد مجھے اساتذہ کا کلام پڑھنے کے لیے مطلب دینا شروع کر دیا، ہلکی ہلکی کتابیں پہلے دی، اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اب اس کو چھوڑنا کبھی نہیں، کہ اللہ نے میں کوئی بہت اہم کام کے لیے، بس وہ ایک میرے دماغ میں بات ڈالتے تھے کہ کسی بڑے کام کے لیے چنا ہے، تو آپ اس کو کبھی چھوڑنا نہیں۔ صحیح۔ اچھا، میں نے ایک انٹرویو میں آپ کے اور تعارف میں یہ بھی پڑھا کہ اس میں آپ نے یہ لکھا کہ جس وقت بچوں کو کھلونے دیے جاتے تھے باقاعدہ طور پہ، اس عمر میں آپ کے پاس سے ڈائری نکلتی تھی، اور آپ کے پاس باقاعدہ طور پہ ڈائری ہوتی تھی، اور لکھنے کی روزانہ کی روایت آپ کے اندر پنپ چکی تھی، اور آپ کھلونوں کی جگہ لکھنے پڑھنے کو زیادہ اہمیت دیتی تھی۔ یہ درست ہے؟ بالکل درست ہے نساء، یہ ابھی بھی میرے ساتھ ڈائری میری زندگی کے ساتھ لگی رہتی ہے۔ میں نہیں چھوڑ سکتی لکھنا، کبھی بھی نہیں چھوڑ سکتی۔ اور چھوٹے پن میں جو میں نے لکھا نا، وہ میں اب پڑھتی ہوں تو مطلب بہت تعجب ہوتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ میں زمانے کے ساتھ ساتھ انسان بدل جاتا ہے نا، خیالات بدل جاتے ہیں، باتوں کو چھپانا آ جاتا ہے، باتوں کو گول مول بھی کرنا آ جاتا ہے، رویے کیسے مصلحت پسند ہو جاتے ہیں۔ تو بچپن کی ڈائری پڑھ کے میں سوچتی ہوں کہ یہ پہلے کیوں نہیں تھا، پہلے جو بھی ذہن میں آتا، جو بھی دماغ میں ہوتا تھا، ہم کہہ دیا کرتے تھے۔ وقت کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ ضرور سیکھ لیا ہے کہ ہمیں وہ نہیں کہنا چاہیے، سامنے والے کو دیکھ کر کم از کم اس کا خیال کر کے۔ مگر بچپن میں میں نے ایسی باتیں اتنی اوریجنل، جو فیل کیا، جو سنا، جو سمجھا، جو نظر آیا، وہ فوراً میں نے لکھا، منوان ویسے ہی لکھ دیا، منوان لکھ دیا۔ اور میں سمجھتی ہوں یہی خوبصورتی ہوتی ہے ڈائری کی۔ ڈائری میں لکھا بھی وہی جاتا ہے جو کہ آپ کے دل میں ہے، آپ نے دیکھا، آپ نے محسوس کیا، آپ کے دماغ میں چل رہا ہوتا ہے۔ ڈائری سے میں سمجھتی ہوں کہ پردہ نہیں ہوتا، ڈاکٹر سے پردہ نہیں ہوتا، ڈائری سے پردہ نہیں ہوتا، پردہ نہیں ہوتا۔ بالکل درست کہا آپ نے، بالکل نہیں ہوتا۔ اچھا، یہ روایات ہوتی ہیں جو کہ خاندانوں سے منتقل کی جاتی ہیں اپنے بچوں کے اندر، اور پہلے باقاعدہ روایات کا خیال رکھا جاتا تھا
تربیت کے ان پہلو سے گزرنے کے بعد ہی آپ لکھنے سے قریب ہیں اور پڑھنے سے قریب ہیں. تو آپ اس وقت یقینی طور پہ اپنی بچوں کی مالک ہیں, تو یہ روایات آپ ان میں منتقل کر رہی ہیں؟ بالکل کر رہی ہوں. تو کسی میں یہ جراثیم پائے نہیں, جاتے ہیں؟ اتنے زیادہ نہیں ہے. کوشش میری ہے. میری بچی کی بچی ہے ماشاءاللہ سے, ہادیہ نام ہے اس کا, تو اس کے اندر یہ صلاحیت بہت زیادہ ابھی سے مجھے نظر آ رہی ہے. میرے بچوں میں یہ تھا کہ ماما اردو نہیں آتی. مجھے بڑی پریشانی ہوتی تھی کہ میں کیسے اردو کی محبت پیدا کروں, کیسے محبت پیدا کروں. بہت کوشش کرتی تھی. انگلش میں شاعری کر لیتی ہیں بچیاں بڑی والی, مگر اردو میں کرتے ہوئے بہت گھبراتی ہیں, ابھی بھی گھبراتی ہیں وہ. مگر ان کی بچی جو ہے وہ کہتی ہیں کہ بس مجھے اردو سے عشق جیسے نہیں ہوتا وہ دیوانگی ہے, دیوانگی ہے. جبکہ وہ اور زمانے کو دیکھتے, فی زمانہ دیکھتے ہوئے انہوں نے مطلب ہماری سیکنڈ لینگویج کہلائے گی اردو, سوری انگلش, مگر پھر بھی اس کو زیادہ انہوں نے پک کیا ہے. زیادہ لے کے چلتی ہیں. مگر جب لکھنے پہ آتا ہے تو ان کی آئیڈیل جو ہے وہ میں ہوں. تو مجھے اس سے بڑی امیدیں وابستہ ہے اس بچی سے. میری صاحبزادی حنان ہے, حنان اور عائشہ, ان کے اندر بھی ہے. اسد کے اندر بھی, میرے بیٹے جو ہیں اسد کے اندر بھی ہے. تو یہ چیزیں میرے بچوں میں ہیں. اب میرے سب سے بڑے بیٹے نجیب کے اندر بھی یہ چیز ہے کہ کچھ نہ کچھ لکھ کے رکھنا اپنی ڈائری میں, اپنے ساتھ رکھنا. ان کی بھی الماری میں ڈائری رہتی ہے کہ امی کو شوق تھا ہمیں. اور وہ میری ڈائری جو ہے نا نساء, پتہ ہے کہ ایسی بن چکی ہے کہ میں سوچتی ہوں جب میں مجھے لگے گا کہ میں شاید دنیا سے جا رہی ہوں تو ڈائری میں کس کو دوں گی. اچھا, میں وہ ڈائری میری ایسی ہو گئی ہے کہ اتنی ساری باتیں, خزانے اس میں نے سب کچھ لکھ دیا اس میں, کہہ دیا اس کو. تو بس کسی کے پاس ہونی چاہیے. میرے چاروں بچوں میں سے کسی کے پاس وہ ڈائری ضرور ہونی چاہیے. یہ ایک اچھی روایت ہے جو کہ آپ منتقل کر رہی ہیں. اچھا, صحافت سے بھی آپ کا بڑا گہرا تعلق ہے سعدیہ صاحبہ, اور کالم نگاری بھی آپ باقاعدہ طور پہ کرتی ہیں. تو صحافت میں آپ کن موضوعات کو چنتی ہیں اپنے کالمز لکھنے کے لیے؟ شروع میں تو یہ تھا کہ سیاست کی طرف تھوڑا سا میرا رجحان چلا گیا تھا, مگر پھر مجھے لگا کہ نہیں, یہ میرا میدان نہیں ہے. یہ نہیں, یہاں پر ہونے کے لیے بہت سخت ہونا پڑتا ہے. نرم دل تو بالکل بھی نہیں ہو سکتا کوئی. تو کچھ عرصے میں نے لکھا ضرور. پھر اس کے بعد سوشل لائف کی طرف جو پرابلمس میں دیکھتی تھی ان کو میں نے ہائی لائٹ بہت کیا ہے. تو سیاست سے کنارہ کشی اس لیے تو نہیں کی کہ وہاں سچ لکھنے کی اتنی زیادہ اجازت نہیں ہوتی. وہی نا, سخت ہونا پڑتا ہے. اس کو فائٹ کرو. پھر اس کو فیملی کو دیکھتے ہوئے مجھے, کیونکہ میری فیملی میں ایسا ہو چکا ہے کہ میں اپنا ایک بھائی قربان کر چکی ہوں. اچھا, اسی سیاست کی وجہ سے. تو پھر ہمت نہیں, ہمارا پورا خاندان ٹوٹ گیا تھا. تو پھر ہمت نہیں ہوتی. سچ کی سزا تو ہر دور میں ہی ملی ہے. بہت سخت, بہت سخت, بہت سخت ملتی ہے. صدیاں لے کے چلنی پڑتی ہیں, مگر وہ پھر بھی نہیں, وہ زخم جو ہے نا وہ مندمل نہیں ہوتے. نسل در نسل وہ زخم چلے آتے ہیں. تکلیف یہ ہوتی ہے مطلب کس کی وجہ سے, سیاست کی وجہ سے. ایک ہوتا ہے نا جہاد کرتا ہے انسان, یہ تو قلم کا بھی تو جہاد ہے نا. قلم کا بھی تو جہاد ہے, مگر سیاست میں تو کوئی ذرا سا کھڑا ہوتا ہے تو اس کو فوراً مار دیا جاتا ہے. پنپنے نہیں دیا جاتا, سر اٹھانے نہیں دیا جاتا, سچ نہیں بولنے دیا جاتا, سچ کو تسلیم نہیں کیا جاتا. تو وہ خوف بھی میرے اندر تھوڑا سا تھا, اور اپنے بچوں کو دیکھتے ہوئے پھر میں نے سوچا کہ میں نہیں کر پاؤں گی. تو پھر اب قلم کا مزاج پھر کیا اپنایا اس کے بعد آپ نے, کن موضوعات کو چنا؟ معاشرے کے چھپے زخموں کو سامنے لانا, پریشان حال لوگوں کی اس کے ذریعے مدد کرنا. اس طرح سے میں نے اس صحافت کو لے کے میں نے جو ہے وہ اس میدان میں مطلب مستقل اپنے پیر جمائے الحمدللہ. اور بڑی بڑی شخصیات جن کے انٹرویو لینا اتنا آسان نہیں ہوتا تھا, اور ہاتھ بھی نہیں لگتے تھے وہ لوگ, ان کے انٹرویوز لینا, ان کی زندگی کے بارے میں جاننا. تو زیادہ تر میدان میرا اسی طرف رہا کہ جو زخم چھپے ہوئے ہیں, جو زیادہ تر بچے, خواتین, ان کے مسائل, ان کو سامنے لے کے میں آتی تھی. صحیح. اکثر بار ایسا بھی ہوا ہے کہ کہیں بہت زیادہ کسی کے ساتھ زیادتی میں نے دیکھی, نساء بہت زیادہ زیادتی دیکھی, اور کوئی کچھ نہیں بول پا رہا, وہاں میں نے اپنے قلم کو بہت زیادہ میں نے استعمال کیا. جو حق ادا کرنا ہوتا ہے نا قلم کا, وہ یہی ہوتا ہے کہ آپ سچ کا ساتھ دیں. اور میں نے وہاں دیا, اور میرے قلم اٹھانے سے بہت سارے مسائل حل ہو گئے. مظلوم جو تھے وہ محفوظ ہو گئے, ان کو انصاف ملا. وہ خواتین محفوظ ہو گئیں.
تو جہاں جہاں مجھے لگا وہاں بڑی بات ہے، بہت بہت بڑی بات ہے. اچھا، پروگرام کے آغاز میں ہم نے بات کی تھوڑی سی آپ کے ایک پروگرام کے حوالے سے. اس وقت آپ وینس کے اسٹوڈیو میں ہیں، بالکل، اور یہیں پہ اسی چینل کے توسط سے آپ کا ایک پروگرام بھی ریکارڈ ہو چکا ہے، زندگی ایک سفر، اور وہ آن ایئر بھی ہو چکا ہے. کچھ اس بارے میں بتائیے کہ کیا اچھی یادیں رہی ہیں آپ کی اس پروگرام کے حوالے سے؟ بہت خوبصورت ترین یادیں اور تجربہ سب سے بڑھ کر جو مجھے حاصل ہوا، وہی سوالات ہوتے تھے زندگی، جیسے کہ نام سے ظاہر ہے زندگی ایک سفر، یہ کبھی رکتا نہیں ہے. بالکل. اور جب تک ہم انسان ہیں ہم نہیں سمجھتے کہ کب تک رکے گا. اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ یہ سفر کب رکے گا کس کا. مگر اس میں تلخیاں بہت زیادہ ہوتی ہیں، خوشیاں بھی ہیں، تلخیاں بھی ہیں. اور مجھ سے جو سوالات کیے گئے تھے وہ اتنے زیادہ بعض اوقات میرے لیے جواب دینا تھوڑا سا مشکل ہو جاتا تھا کہ میں اپنے گھر والوں کے بارے میں سوچتی تھی کہ یہ وہ بھی دیکھیں گے، اور کچھ اپنی زندگی کے بارے میں بھی مجھ سے بات کی جاتی تھی کہ اپنے تجربات بھی بتائیں، اس میں شامل کریں اس میں نا. تو مجھے اپنا خاندان، اپنا گھر، بچے سب سے بڑھ کر، تو مگر میں نے بہت نڈر ہو کے وہ کام کیا. اور آپ کا میں نے کہا نہیں، مجھے کہیں پر بھی یہاں پر مصلحت پسندی سے کام نہیں لینا. مجھے یقین کرو کہ جب وہ بچے میرے پروگرام دیکھتے تھے، تو بیٹے ماشاءاللہ شادی شدہ ہیں، تو وہ دیکھتے ہوئے کہتے تھے کہ ماما یار آپ تو بالکل جیسے گھر میں بات کر رہی ہیں، آپ بالکل ویسے ہی بات کرتی ہیں. آپ کا کوئی پروگرام ایسا نہیں لگا کہ آپ بناوٹ سے یا کہیں ڈھپی چھپی کوئی باتیں کرنی اس طرح سے کہ جو سچ ہے وہ نہیں سامنے. آپ نے تو مطلب بالکل نڈر ہو کے بہت خوبصورت طریقے سے، مگر جملے آپ کے بڑے اچھے ہوتے تھے کہ کسی کو تکلیف نہ پہنچے. بہت سارے مسائل تھے اس کے ذریعے جو میں سامنے لائی. مجھے بڑا فخر ہے اس بات میں کہ گھر کی چھوٹی سے چھوٹی باتیں مجھ سے پوچھی گئیں. معاشرے کے جو مسائل تھے، رشتوں کے جو مسائل ہوتے تھے ان کے بارے میں، جابس کے جو مسائل ہیں، خواتین کے جو مسائل تھے، ہر اس میں نے جتنے بھی میرا نچوڑ تھا نا، سارا نچوڑ میں نے اس پروگرام کو دے دیا. تو 13 پروگرامز کی ایپیسوڈ، 13 پروگرام رقم بند کر دیا. بالکل رقم بند کر دیا. ایک اچھا تجربہ آپ کا رہا. اچھا سعدیہ صاحبہ، کہا جاتا ہے، بلکہ کہا کیا جاتا ہے، اس میں حقیقت بھی ہے بہت بڑی، کہ ایک عام آدمی اور ایک شاعر کی دنیا بہت مختلف ہوتی ہے. یہ بالکل مختلف ہوتی ہے، بالکل مختلف ہوتی ہے. آپ اس بات کو کس انداز میں دیکھتی ہیں؟ میں سوچتی ہوں کہ جو شاعر نہیں ہوتا، میں اس کے بارے میں بہت سوچتی ہوں. اچھا، جو شاعر نہیں ہوتا اس کے بارے میں، یہ بھی بات ہے. یہ ایک بات میں نے کبھی سوچی نہیں، ویسے نہیں سوچی. اس کے بارے میں بہت سوچتی ہوں کہ یہ کیسے سوچتے ہوں گے. یہ جس چیز کو ہم لوگ اتنی حساس طریقے سے لے رہے ہوتے ہیں کہ کوئی مطلب کسی کو کچھ بات فیل ہونے سے پہلے میں فیل کرتی ہوں وہ بات. اس کا سدباب کرنے کے لیے اپنے لفظ، اپنے الفاظ، سب سے بڑھ کر یہ کہ اپنے الفاظ کا استعمال میں بہت اچھا کرنے کی کوشش کرتی ہوں کہ اس کو تکلیف نہ پہنچے. مگر عام آدمی کو میں نے دیکھا جو شاعر نہیں ہوتا، اس کے اندر یہ چیز نہیں ہوتی بالکل بھی. وہ اس تکلیف میں نہیں جاتا. صحیح کہہ رہی ہیں آپ. اچھا، حساسیت تو شاعر جو ادیب ہیں، ہاں جبھی تو وہ کہہ پاتا ہے نا، کہ وہ کیونکہ اتنا حساس ہوتا ہے. وہ یہ نہ کہے تو پھٹ جائے اس کا سینہ، میں سمجھتی ہوں مر جائے. میں بھی یہ سمجھتی ہوں کہ نساء اگر میں نہ کہہ رہی ہوتی، نہ لکھ رہی ہوتی، تو میں شاید پاگل ہو جاتی. پتہ ہے آپ کو، میں اکثر ایسا سوچتی ہوں کہ ہم اتنا فیل کر لیتے ہیں. اب ہو سکتا ہے ہماری زندگی میں جو تلخیاں ہوں اس سے کہیں بڑھ کر بہت زیادہ کسی اور کے پاس بھی ہو، مگر وہ ایسا فیل نہیں کرتا. سچی بات ہے، بالکل حقیقت یہ ہے کہ وہ اس طرح فیل، جو ہم لوگ چھوٹی سی بھی بات کو بہت زیادہ کر جاتے ہیں، بہت زیادہ کرتے ہیں. اگر ہم نہ کہہ پاتے، اپنے الفاظ کی ادائیگی میں، اپنے تحریروں میں یہ نہ لے کے آ پاتے، اور ہم اتنے خوبصورتی سے ان بدنما زخموں کو لے کے آتے ہیں کہ پڑھنے والے محسوس نہیں کر پاتے. بس وہ سوچتے ہیں کہ یہ بھی وہی ہے جو کہ ہمارے بھی دل میں ہے، مگر ان کو اندازہ ہی نہیں ہو پاتا کہ کس کرب سے گزرتے وقت یہ اشعار کہے گئے ہیں یا یہ تحریر سامنے لائی گئی ہے. کوئی سوچ بھی نہیں سکتا. ایک جو شعر ہوتا ہے وہ آپ کی زندگی کا نچوڑ ہوتا ہے، باقاعدہ بالکل نچوڑ ہوتا ہے. اور وہ جو واہ نکلتی ہے، وہ واہ کے پیچھے پوری ایک داستان ہوتی ہے، آپ کی زندگی کا ایک سفر ہے پورا ہوتی ہے، ایک بڑی طویل. کیا بات کی آپ نے، واہ سے پیچھے ایک آہ ہوتی ہے، کے بعد پھر کہیں واہ کا مرحلہ آتا ہے. بالکل واہ کا مرحلہ ایسے ہی نہیں اتنی آسانی سے نہیں آتا. سعدیہ صاحبہ، گفتگو کا سلسلہ یہیں سے جوڑیں گے کہ وقفہ لیتے ہیں ہم. تو ناظرین، آپ نے کہیں بھی نہیں جانا ہے، ابھی ہم واپس آتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد.
ویلکم بیک ناظرین، ہم واپس آ چکے ہیں اور گفتگو کا سلسلہ ہم وہیں سے جوڑیں گے جہاں سے ہم نے منقطع کیا تھا. تو سعدیہ صاحبہ، بات چیت چل رہی ہے ادب کے حوالے سے، آپ کے قلم کے حوالے سے، حساسیت کے حوالے سے بات چل رہی تھی کہ شاعر کتنا حساس ہوتا ہے. اچھا، آپ کا ایک مجموعہ کلام بھی منظر عام پہ آ چکا ہے، ہم نے پروگرام کے آغاز میں بات کی بھنور میں رقص. تو اس حوالے سے تھوڑا سا بتائیے کہ کن لوگوں نے آپ کی مدد کی اسے ترتیب دینے میں، کن دوستوں کا اور احباب کا آپ کا ساتھ رہا ہے؟ چونکہ بہت سارے لوگ مل کے اس کام میں ساتھ ہوتے ہیں تو پھر آپ کہیں کسی مقام تک پہنچ پاتے ہیں. تو اس کتاب کی رونمائی کے بارے میں تھوڑا بتائیے، کب منظر عام پہ آئی اور کن مراحل سے گزری؟ ہاں، یہ ہر شاعر میرے خیال میں یا پھر جو بھی مصنف ہوتا ہے، ادیب، رائٹر ہوتا ہے، تو وہ جو کچھ بھی لکھتا ہے، جمع کرتا ہے، تو اس کی خواہش ضرور ہوتی ہے کہ اس کو ایک شکل دے دی جائے. کیونکہ عموماً ہوتا یہ ہے کہ اگر وہ اپنی زندگی سے گزر گیا، چلا جاتا ہے، تو اس کے کلام کو پھر کوئی نہیں جمع کرنا تو بہت دور کی بات ہے. یہ تو خیر اب ہوتا ہے کہیں بڑے بڑے شعراء کا کچھ کلام جمع کے جب ان کا نام بہت زمانے میں مطلب مشہور ہو جاتا ہے، معروف ہو جاتا ہے، تب جا کے کہیں ایسا وہ بھی چند شعراء کے نام گنے چنے ہیں، ورنہ تو عموماً نہیں ہوتا. خود میرے پھپھا بھی بہت بڑے شاعر تھے، مگر ان کا بہت کلام ضائع ہو گیا ان کے انتقال کے بعد. صحیح. ان کا دیوان آیا، مگر یہ کہ جو دوسرا جو آنا تھا مگر انتقال ہو گیا تو وہ نہیں آ سکا. میں نے بھی کوشش کی کہ اس کو جمع کروں مگر نہیں کر سکی نا. مطلب میں باہر ہوتی تھی، کبھی ادھر پاکستان میں آئی تو تھوڑا سا کچھ لیا، کچھ مسنگ تھی ان چیزوں میں تو نہیں کر پائی. تو مجھے پھر اب جب میں نے لکھنا شروع کیا تھا باقاعدہ طور پر، جب میرے پاس اچھا خاصا کلام جمع ہو گیا، میں نے سوچا لے کے آؤں، تو اس وقت مجھے نہیں لگ رہا تھا کہ کوئی میرا ساتھ دے گا. اچھا، میں کلیئرلی بتا رہی ہوں، مطلب یہ کہ مجھے نہیں لگا کہ کیونکہ سب کو تھا کہ کوئی فائدہ تو ہوتا نہیں ہے، نہیں کیا کرنا ہے کتاب لا کے. تو بڑی مایوسی سی ہوتی تھی کہ یہ کیا ہے، میں مطلب کبھی لاؤں گی نہیں. سب کو یہی تھا کہ بھئی کوئی فائدہ تو ہوتا نہیں ہے، فلاں کی بھی آئی، کیا فائدہ کیا. مگر کہتے ہیں نا کہ انسان کسی جب گرتا ہے نا اس کے اندر شدت پیدا ہوتی ہے کھڑے ہونے کی. تو میرا ساتھ دیا ہے میرے حالات نے. اس نے مضبوط کیا ہے، اس نے مضبوط کیا، اس نے میرے اندر ضد پیدا کر دی بہت شدید. میں بھی اس بات میں ایگری ہو گئی تھی کہ ہاں بھئی نہیں ضرورت، چلو لکھا رکھا کیا ہے. مگر میرے حالات نے مجھے پھر اتنا شدید، جب میں تقریباً 8 سے یہ کون سے سن کا واقعہ ہوگا تو بہرحال مجھے یاد نہیں آ رہا، مگر اس وقت کچھ ایسا ہی میرے ساتھ حالات ہو گئے تھے کہ میرے اندر پھر ضد آئی، اس شدت سے ضد آئی کہ میں جو ہوں وہ پھر سے میں اپنے آپ کو، ایک تو اللہ پاک نے مجھے پیدا کیا نا، میرے اندر آیا کہ میں جنم پھر سے لے سکتی ہوں، میں پھر سے پیدا ہو سکتی ہوں، یہ میں خود سے کروں گی. یہ چیز میرے اندر اتنی شدت سے آئی تھی کہ یہ میں خود سے کروں گی، چاہے میرا ساتھ کوئی دے چاہے نہ دے، اور کوئی اس کا فائدہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، مجھے اس سے بھی کوئی سروکار نہیں تھا نساء کہ اس سے کوئی فائدہ پہنچے گا مجھے نہیں تھا. جیسے اولاد ہوتی ہے نا، اولاد کو لے کے ماں، اتنا سا بچہ ہوتا ہے اس کو لے کے پھر بڑا کرنا، اس کی ایک صورت دیکھنا، پھر اس کے بعد اگلی صورت کے خواب دیکھتی، پھر جوان ہوتے، تو وہی پھر میرے اندر بھی وہی چیز آتی گئی کہ میں اس کو بھی اسی طرح سے لے کے چلوں گی، چاہے مجھے اس سے فائدہ ہے یا نہیں ہے. مجھے میرے حالات نے ہی مجھے میرا ساتھ دیا کہ مجھے کرنا چاہیے یہ. صحیح. اور اب دوسری کتاب بھی میری آنے والی ہے، پھر اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ ایک اور آئے گی، مگر میں ہمت نہیں ہاروں گی. ہاں، یہ کہ پبلشر وغیرہ مجھے بہت اچھے ملے، جنہوں نے آپ کا ساتھ دیا، بہت زبردست ماشاءاللہ، انہوں نے مجھے بہت سپورٹ کیا، بہت زیادہ سپورٹ کیا. آپ نے بھی ایک بات کی کہ آپ نے اپنے آپ سے سوال کیا کہ کیا میرا دوبارہ جنم ہوگا، تو ایک ہی زندگی ملی ہے. تو اس وقت مجھے شیخ سعدی کی ایک بہت ہی عمدہ بات یاد آ رہی ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ انسان 2 بار پیدا ہوتا ہے، ایک بار جب اس کا جنم ہوتا ہے اور ایک بار جب اسے شعور ملتا ہے. تو آپ یقینی طور پہ بس شعور یہی سمجھے کہ مجھے شعور اسی وقت ملا ہے، ملا. اور یہ شعور ضروری نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ بیٹھے بیٹھے مل جائے یا کسی کی سوچ سے کسی نے اڈاپٹ کر لیا. میں سمجھتی ہوں ٹھوکر سے ملتا ہے، ٹھوکر سے ملتا ہے. بہت شدید کوئی تکلیف دل و دماغ کو پہنچتی ہے، تبھی کوئی چیز تخلیق میں آتی ہے. بالکل درست کہا. اچھا سعدیہ صاحبہ، آپ عورت کے اوپر بھی بڑا تجزیہ کرتی ہیں اور لکھتی ہیں، اکثر ٹاک شوز میں بھی آپ بڑی بات کر رہی ہوتی ہیں اس کے اوپر. اچھا، ہمارے معاشرے میں آج بھی گو کہ ہم ترقی کی جانب گامزن ہیں، اور پہلے کے مقابلے میں ہم دیکھتے ہیں کہ خواتین ہر شعبے میں کام کر رہی ہیں. پہلے معیوب سمجھا جاتا تھا،
لیکن اس کے باوجود بھی عورت کو آج بھی مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تو آپ اس بارے میں کیا کہیں گی؟ آپ خود بھی شاعرہ ہیں، گھر کو ایک الگ منتظمین کی حیثیت سے آپ دیکھتی ہیں، باہر کی دنیا ایک الگ ہے، مشاعروں کو مینیج کرنا، ڈفرینٹ ٹی وی چینلز پہ جا کے انٹرویوز دینا. تو بحیثیت خاتون آپ خود کیا سمجھتی ہوں کہ آج کے اس معاشرے میں، اس ترقی یافتہ معاشرے میں، کیا عورت آج بھی مسائل کا شکار ہے؟ ہاں بالکل مسائل کا شکار ہے، اور میرے خیال میں ہمیشہ رہے گی، کیونکہ اس کے ساتھ گھر جڑا ہوا ہے. اور یہ کہا نہیں گیا نہ کہیں پر بھی ایسا مستند بات ہے کہ گھر صرف عورت ہی سنبھالے گی. دونوں کو جب مل کے بناتے ہیں دونوں کو سنبھالنا ہوتا ہے، مگر ذمہ داری انڈیل دی گئی ہے کہ بھئی یہ تمہیں ہی کرنا ہے. تو یہ چیز میں نہیں سمجھتی کہ رہتی دنیا تک یہ ایسے ہی چلے گا. عورت کے ذمے خاندان سنبھالنا تو ہے، مگر کچن سنبھالنا یہ تو کہیں پر بھی نہیں تھا، نہ ہے، نہ شرعی طور پر نہ قانونی طور پر ایسا کچھ نہیں ہوتا. بلکہ مگر مل جل کے کام کرنے کی مثالیں آپ کو ملتی ہیں باقاعدہ طور پہ. اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں جو اس بات کو اچھے انداز میں لے کے چلتے ہیں، سپورٹ بھی کرتے ہیں بہت زیادہ. تو ایک دوسری بات یہ کہ عمر کے ساتھ ساتھ بھی ہوتا جاتا ہے. جب کسی خاتون کی جب عمر کم ہوتی ہے، لڑکی ہوتی ہے، تو اس وقت اس پر ذمہ داریاں میں سمجھتی ہوں بہت زیادہ ہوتی ہیں. تو بعض دفعہ دوراہے پر بھی آ جاتا ہے، یا تو گھر یا تو یہ کام، یا تو آپ کی یہ فیلڈ یا تو یہ ایسا بھی ہوتا ہے. تو اس وقت بہت سمجھداری سے لے کے چلنا پڑتا ہے. بہرحال گھر تو پھر گھر ہے، بالکل. آپ کی جاب مل جائے گی، آپ کو شاعری بھی کرنی آ جائے گی، لیکن آپ کو رشتے نہیں ملیں گے، رشتے نہیں ملتے، بڑے قیمتی ہوتے ہیں. ہاں تو عورت کو بس یہ ہے، میری پیاری سی گڑیا، میں آپ سے یہ کہوں گی کہ آپ خود بھی ماشاءاللہ سے اتنی محنت کش ہو، اتنی شدید محنت کرتی ہے ماشاءاللہ سے، آپ کے چہرے سے ظاہر ہوتا ہے، آپ کی آنکھوں کی تھکن بتا رہی ہوتی ہے. تو میں کہوں گی کہ قابل ترین شخصیت جو ہے وہ عورت کی، وہ یہی ہے کہ مینج کر کے چلے اس کو. بالکل درست. مشکلات تو ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، مگر اس کو مینج کرنا، اور مینج جو کر لیتا ہے پھر وہی کامیاب ہوتا ہے. اس کا بیڑا پار ہو جاتا ہے. ہاں، بجائے اس کے کہ الزام دیتے رہیں کہ ہم کیوں کریں گے، یہ کیوں کریں، ایسا ہے، یہ ہماری فیلڈ ہے، ہمیں کرنا چاہیے. نہیں، کیونکہ پھر گھر میں وہ رشتے آپ کے آ جاتے ہیں تو آپ کو دنیا سے بڑھ کر عزیز ہوتے ہیں. سب سے پہلے اپنی اولاد، اپنا شوہر. مطلب عموماً یہ باتیں شادی کے بعد زیادہ ہوتی ہیں کہ گھر یا پھر یہ کام یا پھر آپ کی فیلڈ. شادی شدہ زندگی میں تھوڑا سا مشکلات ہوتی ہیں، شادی سے پہلے اتنی زیادہ مشکلات نہیں ہوتی ہیں. بالکل درست کہا. سعدیہ صاحبہ ہمارے پروگرام میں آئی ہیں تو کیسے ممکن ہے کہ میں آپ کا کوئی کلام نہ سنوں؟ میں بھی سننا چاہوں گی، ہمارے ناظرین بھی سننا چاہیں گے، تو کچھ ارشاد ہو جائے. چلیے کچھ نیا سنا دیتے ہیں. جی بالکل، ارشاد. اچھا، کچھ ترنم سے. بالکل، ارشاد. 2 اشعار. بالکل. اس میں نہ قید نہ رہائی ہے، اس میں نہ قید نہ رہائی ہے، بے وفائی تو بے وفائی ہے. ایک پنجرا ہے، ایک چڑیا ہے، ایک پنجرا ہے، ایک چڑیا ہے، میری دنیا بسی بسائی ہے. کیا بات ہے. اب میں کچھ اشعار آپ کو سناتی ہوں. ارشاد. سانپ کو سانپ ہی بلایا جائے، سانپ کو سانپ ہی بلایا جائے، آستینوں سے بھی گرایا جائے، آستینوں سے بھی گرایا جائے. میرے گرنے کے منتظر جو ہیں، میرے گرنے کے منتظر جو ہیں، قصہ یوسف انہیں سنایا جائے. بات کرتے ہیں سخت لہجے میں، بات کرتے ہیں سخت لہجے میں، احترام ان کو اب سکھایا جائے. درد جب خود بخود ہی سو جائیں، درد جب خود بخود ہی سو جائے، کیوں مسیحا کو پھر جگایا جائے. جیت جانے کا حوصلہ کر کے، جیت جانے کا حوصلہ کر کے، کیسے ہارے کسے بتایا جائے. کیا بات ہے، کیا بات ہے. کیسے ہارے کسے بتایا جائے. کیا کہنے. کچھ اور اپنی
ہمیں نظم سنائیے، میں نظم سننا چاہتی ہوں آپ کی. بالکل بالکل نساء، انشاءاللہ تعالیٰ بہت اچھی لگے گی آپ کو بھی اور میرے سننے والوں کو بھی. بالکل بالکل، ارشاد ارشاد. کرب نسوانیت اس کا عنوان ہے. کرب نسوانیت. کرب نسوانیت. کتنے سمندر خشک ہوئے، کتنے سمندر خشک ہوئے، کتنے ستارے ڈوب گئے، کتنے چمن برباد ہوئے، کتنے فخر گمنام ہوئے. واہ. کتنے سمندر خشک ہوئے، کتنے ستارے ڈوب گئے، کتنے چمن برباد ہوئے، کتنے فخر گمنام ہوئے، اور کس کی ردا نیلام ہوئی. واہ. اور کس کی ردا نیلام ہوئی. سرسر کرتی خاموش ہوا، سرسر کرتی خاموش ہوا، ہر بار گزر کیوں جاتی ہے. سرسر کرتی خاموش ہوا، ہر بار گزر کیوں جاتی ہے. تھم جایا کر، رک جایا کر، تھم جایا کر، رک جایا کر، کچھ شور مچا کر جایا کر، طوفان اٹھا کر جایا کر. ہر بار کس کی ردا نیلام ہوئی. سرسر کرتی خاموش ہوا، ہر بار گزر کیوں جاتی ہے. تھم جایا کر، رک جایا کر، کچھ شور مچا کے جایا کر، طوفان اٹھا کے جایا کر. تہمت کے کما کے تیروں کو، تہمت کے کما کے تیروں کو تو واپس بھی لوٹ آیا کر. تہمت کے کما کے تیروں کو تو واپس بھی لوٹ آیا کر. اس دنیا کے فرعونوں کو، اس دنیا کے فرعونوں کو بے نام و نسب گمنام بھی کر. اس دنیا کے فرعونوں کو بے نام و نسب گمنام بھی کر، تاکہ یہ تماشا روز نہ ہو، مٹی کا خدا موزور نہ ہو. واہ 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 واہ، کیا بات ہے، کیا بات ہے. بہت بہت خوب، بہت خوب. سعدیہ صاحبہ، یہ ایک شاعر جو ہے اس کا یہ سب سے بڑا وصف یہ ہے کہ جو آپ نے اس وقت موضوع بیان کیا یہ آپ کی زبان اور آپ کے قلم سے نکلا ہے، لیکن یہ تمام لوگوں کے لیے ہے، جتنی خواتین ہیں ان کی رہنمائی کر رہا ہے، بلکہ ان کو ریپرزینٹ کر رہا ہے باقاعدہ طور پہ. اچھا، بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کبھی آپ کسی بہت ہی مشہور شاعر کا شعر سنتے ہو اور آپ کو ایسا لگتا ہو کہ میرے لیے کہا گیا ہے. بہت بار لگتا ہے، بہت بار لگتا ہے، بہت بار لگتا ہے. ابھی میری اپنی بات بتا رہی ہوں، میری نیبرز ہیں تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ ہماری بیٹی کی شادی ہو رہی تو آپ کچھ لکھ دیں ان کے لیے نا. اچھا، شادی پہ لکھ دیں کچھ. ہاں، شادی کے لیے بیٹی کے لیے کچھ لکھ دیں. تو نساء، میں کافی دن تک سوچتی رہی. بہرحال میں نے کہا، جب وہ میں نے اس بچی سے بات چیت شروع کی. ویسے بات چیت میری ہوتی تھی مگر پھر میں نے بات چیت شروع کی، کافی کلوز ہو گئی. جب میں نے اپنے اندر اس کے لیے ایک ممتا سی محسوس کی تب میں نے لکھا. صحیح. اور جب میں نے لکھا تو وہ جو ان لوگوں نے جب پڑھا ہے اس شادی میں تو سب کے سب رونے لگے، بہت روئے. وہ ان کی والدہ نے کہا یہ تو میں کہہ رہی تھی. صحیح. تو ایسا ہی مجھے بھی بہت بار فیل ہوا کہ یہ تو میرے لیے ہی کہا گیا ہے، میرے لیے کہا گیا ہے. کیا بات ہے. ایک بار نہیں، بہت سے اشعار ہوتے ہیں. شاعر کا یہی وصف ہوتا ہے کہ آپ کوئی بھی تحریر اٹھا کے پڑھیں تو کہیں نہ کہیں آپ کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جن مسائل سے یہ گزرا ہے شعر، آپ بھی وہیں سے گزرے ہیں، وہیں انہی راستوں پہ سے گزرے ہیں. حیرت ہوتی ہے کہ میں اکثر سوچتی ہوں کہ کیا میرے جو مسائل تھے کیا اس کے بھی تھے. آپ یقین کریں اکثر شعر ملتے ہیں، بہت ملتے جلتے ہیں، کیفیات ملتی ہیں بہت زیادہ. بالکل درست، بہت زیادہ ملتی ہے. سعدیہ صاحبہ، ایک وقفے کا وقت ہے تو ہم گفتگو یہیں سے جوڑیں گے. تو ناظرین، آپ نے کہیں بھی نہیں جانا ہے، ابھی ہم واپس آتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین، ہم واپس آ چکے ہیں اور گفتگو کا سلسلہ ہم وہیں سے جوڑیں گے جہاں سے ہم نے منقطع کیا تھا. سعدیہ صاحبہ، ادب کے حوالے سے ہماری بات چیت جاری ہے اور ایک بہت ہی اہم سیر حاصل گفتگو جو پچھلے ہم کچھ منٹ سے ریکارڈ کر رہے ہیں. اچھا، میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ ادب کے حوالے سے کہتے ہیں کہ ادب بھی سیاست کا شکار ہو جاتا ہے اور ہوتا رہتا ہے اور ہوتا آیا ہے، تو کیا ادب بھی برائے فروخت ہوتا ہے؟ ہوتا تو نہیں ہے مگر فی زمانہ بنا دیا گیا ہے، اور میں سمجھتی ہوں کہ ہر زمانے میں یہ ہوتا آیا ہے. ادب الگ چیز ہے، سیاست الگ چیز ہے، مگر ادب میں سیاست آ چکی ہے. سیاست میں ادب نہیں آیا، حالانکہ آ جانا چاہیے تھا. سیاست میں بھی ادب آ جاتا تو بہت سارا سدھار ہو جاتا. بالکل درست آپ نے کہا، بالکل آپ نے درست کہا. ہماری سیاست بالکل مختلف ہو جاتی، مگر ایسا نہیں ہوا. اور بگاڑ پیدا جب ہوا جب ادب میں سیاست آ گئی، سیاست آئی. بالکل. اچھا، کبھی ایسا ہوا ہے سعدیہ صاحبہ کہ زندگی کے بہت تلخ تجربات سے آپ گزری ہوں
اور وہ ایسی تکلیف ہو کہ جس میں آپ نے قلم اٹھایا ہو, کوئی اور سہارا نہ ہو قلم کے علاوہ آپ کے پاس, تو کچھ اس میں آپ نے لکھا ہو, تو کچھ ہمیں ایسا سنا سکتی ہیں کہ جب آپ نے ان ادوار میں کچھ لکھا ہو؟ بات کرنی مجھے مشکل کبھی ایسی تو نہ تھی, جیسی اب ہے تیری محفل کبھی ایسی تو نہ تھی. یہ تو مجھے ہر دور میں لگا کہ بحیثیت ایک عورت ہونے کے ناطے مجھے بہت سی باتوں کو نہیں کہنا. یہ تو سکھایا ہے ہمیں شروع سے جاتا ہے. تھوڑی سی بھی اگر ہم نے بات کہہ دی تو اس کی ہمیں وہ بدترین سزا دی گئی ہے نساء کے. میں کہتی ہوں, میں اپنے آپ کو کبھی سوچتی ہوں کہ شاید میں انسان نہیں ہوں کہ جب میں اب تک زندہ ہوں, یا میں چٹان تھی, یا اللہ نے کیا لاکھوں انسان کی طرح کا کوئی طاقتور جذبہ میرے اندر جینے کا حوصلہ پیدا کر دیا تھا, دے دیا تھا مجھے, جس کی وجہ سے میں پھر سے زندہ ہوں, کھڑی ہوں اور بہت خوشگوار زندگی گزار رہی ہوں. اللہ پاک کی بہت کرم نوازی ہے میرے ساتھ. تو ایسے ایسے وقت تو آئے میری زندگی میں, اگر آپ کہیں گے سچ بتا دو تو خیر میں سچ تو نہیں بتاتی, کچھ تھوڑا بہت بتاؤں گی ضرور کہ 2005 میں میرے ساتھ ایسا ہوا تھا جب میرے سر سے چھت چھین لی گئی تھی اور پیروں سے زمین میری نکال لی گئی تھی, اور 4 بچے تھے میرے ساتھ. تو یہ بات مجھ پر, اور مجھے بڑا شدید دھوکہ دیا گیا تھا کہ سب اچھا ہو جائے گا, سب ٹھیک ہو جائے گا, اور کرنے والا جو شخص تھا اللہ تعالیٰ اسے معاف کرے. بہرحال میں بالکل لاوارث, بالکل میرے پاس آس پاس کچھ نہیں تھا. میں صرف آسمان دیکھا کرتی تھی کہ اللہ پاک کچھ میرے سر میں سایہ کر دے. میرے ساتھ 4 بچے تھے. تو میں نے اس دوران بہت چہرے دیکھے, اور اپنوں کو اپنے ساتھ بھی دیکھا. الحمدللہ مجھے وہ میرے یہاں بستے ہیں ماشاءاللہ سے, میرے والد صاحب. مگر جن لوگوں نے میرے ساتھ بہت برا کیا, مجھے بالکل تنہا کر دیا تھا, اور میں وہ وقت کبھی نہیں بھول سکتی. تو میں نے اس وقت لکھا تھا, اگر آپ, میں سننا چاہوں گی بالکل, اور ہمارے ناظرین بھی سننا چاہیں گے. مگر میرے لیے بڑا کرب کا لمحہ ہوتا ہے وہ سب یاد کرنا, کیونکہ اللہ پاک نے مجھے پھر سے سب کچھ لوٹا دیا. آج میں ماشاءاللہ سے اپنی شادی شدہ زندگی میں بچوں کے ساتھ, اپنے بچوں کے بچوں کے ساتھ خوشگوار زندگی بہت الحمدللہ اللہ نے بہت نوازا مجھے. مگر وہ 2005 مجھ سے کبھی نہیں بھولتا. میں دن میں ضرور یاد کرتی ہوں, کیونکہ میں سمجھتی ہوں میں یاد کروں گی دین میں اپنے آپ کو کھڑا رکھ پاؤں گی. میرے ساتھ کچھ ہے ایسا کہ میں زخموں کو نہیں بھول سکتی, کبھی بھی نہیں بھولنا چاہوں گی. وہ طاقت بن جاتے ہیں. ہاں وہی طاقت ہے میری, وہی مجھے لکھنے کی طاقت دیتے ہیں, وہی مجھے جینے کی دیتے ہیں, وہی میرے بچوں کو مجھے ان کو سنوارنے کے لیے مجھے کھڑا کر دیتے ہیں. اپنے آپ کو سنوارنے کے لیے بھی وہی مجھے زخم جو ہے نا میرے تازے رہتے ہیں تو میں کرتی ہوں. بالکل. اکرم کنجاہی صاحب نے ایک دفعہ مجھے میرے کتاب میں مضمون لکھا تھا, تو اس میں انہوں نے کہا تھا کہ شاعرہ کو ان کے زخم جو ہے مندمل ہونے کی دعا, آپ نے بھی شاید پڑھا ہو اس میں, بالکل کہ سوچتے ہیں کہ دی جائے یا نہ دی جائے, کیونکہ زخم مندمل ہوتے ہیں تو اتنا اچھا کلام سامنے آتا ہے. صحیح کہا, بالکل درست فرمایا. تو میں آپ کو سناتی ہوں. بالکل. قید مفلس میں ڈال دو گے ہمیں, کہ میں نے اس وقت لکھا تھا. قید مفلس میں ڈال دو گے ہمیں, قید مفلس میں ڈال دو گے ہمیں, شہر دل سے نکال دو گے ہمیں. قید مفلس میں ڈال دو گے ہمیں, شہر دل سے نکال دو گے ہمیں. در بدر کر کے تم نے چھوڑ دیا, در بدر کر کے تم نے چھوڑ دیا, اور کتنا ملال دو گے ہمیں. اپنا رزاق تو ہے رب کریم, بے شک اپنا رزاق تو ہے رب کریم, تم تو کاغذ کے ریال دو گے ہمیں. میں سعودیہ میں تھی. صحیح. جس جگہ قافلے بھٹکتے ہیں, جس جگہ قافلے بھٹکتے ہیں, ایسے جنگل میں ڈال دو گے ہمیں. کیونکہ مجھے یقین تھا کہ میرے ساتھ جو کیا گیا ہے مجھے اور میرے بچوں کے ساتھ, جس جگہ قافلے بھٹکتے ہیں ایسے جنگل میں ڈال دو گے ہمیں. تم سے مانگو جو گزرے ماہو سال, تم سے مانگو جو گزرے ماہو سال, جانتی ہوں کہ ٹال دو گے ہمیں. یہ تو میں نے بہت ہلکا پھر بھی کر کے لکھا, بہت زیادہ. میں لکھنے میں تھوڑا سا اپنے بچوں کو بھی دیکھتی ہوں کہ کل کو کوئی سوال بچے بھی نہ کریں مجھ سے تو تکلیف ہوتی ہے ان کو. وہ ہمیشہ کہتے ہیں کہ آپ ماما اتنا سخت کیوں لکھتی ہے کہ ہمیں پھاڑ دینا پڑتا ہے, کیونکہ ان کا یہ یقین ہوتا ہے کہ آپ نے جو لکھا وہ ہمارے ساتھ
ہمارے سامنے ضرور مطلب آنے لگتا ہے، حالات ایسے ہونے لگتے ہیں تو آپ اچھا لکھیں، اچھا لکھیں تاکہ خوشگوار زندگی گزرے. ہاں تو اب میں اچھا بھی لکھتی ہوں، مگر وہ تلخ یادیں اگر میرے ذہن میں آ جاتی ہیں تو وہ بھی ماضی سے ہی لنک کرتی ہوئی آتی ہیں تو میں لکھتی ہوں، ورنہ اب اچھا ہی لکھتی ہوں نساء، کیونکہ میری بچوں کی شدید فرمائش اور خواہش ہوتی ہے، خاص طور سے بیٹیوں کی نا، کہ آپ بہت اچھا لکھیے ممی. اب آپ جو ہے وہ پرانی باتیں بھول جائیں. اب آپ نے سوال ایسا کیا کہ زخم تو اکھڑنے تھے، صحیح، وہ تو پھر اکھڑ گئے. صحیح کہا، بالکل صحیح کہا. سماجی بڑے آپ کام کرتی ہیں اور اس شعبے میں بھی آپ نے بڑے کام کیے خواتین کے حوالے سے، کچھ اس بارے میں بھی ذرا بتائیے ہمیں کہ اس جگہ آپ نے کیا اپنی خدمات انجام دی. سوشل سروس بھی ایک کام ہوتا ہے جو کہ ہمیں سکھایا نہیں جاتا، گھروں میں بھی نہیں سکھایا جاتا، لیکن اس معاشرے میں رہتے ہوئے یہ بات بہت پیاری کی کہ سکھایا نہیں جاتا. واقعی نساء یہ جملہ تو میں کہتی ہوں سنہری حروفوں سے لکھنے والا ہے. اس سے کوٹ کروں گی میں کہ سکھایا نہیں جاتا. واقعی یہ تو میرے اندر جذبہ تھا. میں جب میرے 2 بچے ہو چکے تھے، یہ 3 بچوں کی پیدائش کے بعد، میں اپنے بچوں میں جو پرابلم دیکھتی تھی تو مجھے اسکول کے بچوں کا بہت خیال آتا تھا کہ جس مسئلے سے اگر میں گزر رہی ہوں تو وہ جو بہت زیادہ جو گزر رہے ہیں ان پہ کیا بیتتی ہوگی. تو سعودیہ میں رہتے ہوئے ہی میں نے سارا کام وہیں سے شروع کیا تھا. باقاعدہ میں نے پوری 100 خواتین کی تنظیم بنائی تھی، ادبی اجالا. اچھا. تو اس میں پھر میں نے انہی خواتین کو زیادہ لیا تھا کہ جو سرگرم تھی، جو میرے ساتھ کام کرتی تھیں. بڑے پیارے نام ان میں آتے تھے. تو انہوں نے میرے ساتھ مجھے مطلب بہت سپورٹ کیا کہ جو میں چاہتی تھی میرے ساتھ لے کے چلتی تھی. تو اس میں ہم لوگ یہ کرتے تھے کہ اسکول کے جو بچے ہوتے تھے جو فیس نہیں دے پا رہے، تو سب سے آسان کام تو لگتا ہے نا کہ فیس ماں باپ دے دیں جا کے، بچہ چل پڑ رہا ہے، مگر جو ماں باپ نہیں دے پا رہے ان کے بچے آئے دن اسکولوں سے خارج کر دیتے تھے، گھر میں بیٹھے. ان بچوں کو پھر میں ٹیوشن دیا کرتی تھی. پھر میرے ساتھ جو ممبر خواتین تھی میری، تو ہم نے یہ طے کیا تھا کہ ان سے ہم فیس نہیں لیں گے. کیا بات ہے. تو ہاں اس وقت بھی، حالانکہ اس وقت بھی 200 ریال جو تھا وہ فیس ہوا کرتی، فیس بچوں کی ہوتی تھی کہ کوئی اگر 1 گھنٹہ پڑھا رہا ہے تو 200 ریال اس کی. مگر ہم لوگوں نے نہیں لیا. آپ یقین کریں کہ بے شمار بچے تھے جن کو ہم لوگوں نے بغیر فیس دیے، وداؤٹ فیس کے ان کو تیاری کرائی، ان کو امتحان دلایا. اچھا اب ان کی فیس جمع کرنے کا مسئلہ، اس کے فنڈس کے لیے ہم لوگ مینا بازار، وہاں پر جدہ میں آسانی یہ ہوتی تھی کہ مینا بازار آسانی سے کر سکتی ہیں خواتین. تو کسی بڑے ہوٹل کو ہم لوگوں نے بک کر لیتی تھی میں پورے سال بھر کے لیے. اس میں نے بڑے کام کیے، اسٹال وغیرہ لگائے، اسٹیج کے پروگرام بچوں کے کرتے، ٹیبلوز کرتے تھے، تاکہ اس میں جو آمدنی ہوتی تھی تو پھر ہم ان بچوں کو جا کے دیا کرتے تھے. پھر سب سے پہلے پھر میں نے جو چیز نوٹ کی کہ میرے اپنے جو 2 بیٹے ہیں وہ نجیب اور اسد، تو یہ کرکٹ نہیں کھیل پاتے. میں سوچتی تھی کہ یہ بچے کرکٹ کیسے کھیلیں گے، سعودیہ کا ماحول ایسا تھا تو کہاں کھیلیں گے، کیونکہ میدان وہاں پر ایسا نہیں ہے کہ الاؤ نہیں ہے، اور پارک وغیرہ جائیں تو وہاں پر یہ گیندوں کو بیٹنگ کرنا الاؤ بھی نہیں ہوتا کہ کسی کو جا کے لگ نہ جائے. تو میں نے خاص طور سے پاکستانی جو کمیونٹی تھی ان کے لیے میں نے ایک میدان چوز کیا جو بالکل پارکنگ لاٹ کی طرف سے تھا. تو پرمیشن لے کے پھر میں نے وہاں بچوں کو ساتھ، تمام جتنی بھی میری فرینڈ تھی ان تمام کے جو لڑکے تھے، لڑکیاں تو نہیں مگر ہم لوگ سب جاتے تھے. تو ایک پکنک کا سماں ہوتا تھا، وہاں لڑکوں کو جا کے کوچ وغیرہ دینا اور اس کی فیس مقرر کرنا اور ان کو سکھانا، کھیلنا سکھانا. کافی عرصے میں نے کام کیا، اور جس کی رپورٹنگ وغیرہ بھی اردو نیوز بڑا پیارا ہمارا اخبار تھا اور ہے بھی جدہ کا اخبار جس میں میں نے کام کیا، لکھا ہے. تو اس میں بھی اس کو رپورٹ کیا جاتا تھا کہ یہاں پر اچھا کام ہو رہا ہے. میں چاہتی ہوں پاکستان میں بھی کام کروں انشاءاللہ تعالی، میری بڑی خواہش ہے، مگر میں اس طرح یہاں پر آ کے نا وہ کر نہیں پا رہی ہوں. آپ بڑا کام کر رہی ہیں، آپ لکھنے کا کام کر رہی ہیں، اس طرح نہیں کر پا رہی. اپنے الفاظ آپ دوسروں تک پہنچا رہی ہیں، پیغامات پہنچا رہی ہیں، اپنے احساسات، محسوسات. یہ بھی ایک بہت بڑا کام ہے سعدیہ صاحبہ جو آپ کر رہی ہیں. پروگرام کا وقت ہمارا ختم ہو گیا. گفتگو کا اتنا دلچسپ انداز رہا آپ کے ساتھ کہ وقت گزرنے کا اندازہ ہی نہیں ہوا. مجھے بھی بہت اچھا لگا. تو جاتے جاتے کوئی پیغام دینا چاہیں گی ہمیں، ہمارے ناظرین کو؟ تو ہاں، میں اپنی بہنوں کے لیے ضرور کہوں گی کہ ایک دوسرے کو بہت سپورٹ کریں. خواتین ایک دوسرے کو اس طرح سے سپورٹ کریں کہ کسی میں بھی کوئی کمی دیکھیں تو اسے اس کی کمزوری نہ بنائیں، اس کا ہاتھ تھام لیں، اس کا ہاتھ تھام لیں، اس کی کمزوری نہ بنائیں، اس کو پیچھے نہ دھکیلیں. بالکل بالکل درست. اس کا ہاتھ تھامیں، اسے مضبوط بنائیں. ہر فیلڈ میں ہو سکتا ہے، گھر کے اندر بھی ہو سکتا ہے، گھر کے باہر بھی ہو سکتا ہے، آپ کے جابز ایریا ہے وہاں بھی ہو سکتا ہے، میڈیا میں ہو سکتا ہے. عورتوں کی عزت بہت کرنے کی ضرورت ہے، بہت زیادہ.
بہت شکریہ سعدیہ صاحبہ کہ آج آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائیں. تھینک یو. تو ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام. جاتے جاتے سعدیہ صاحبہ نے ایک پیغام دیا کہ ہمیں اپنے کمزوروں کا ہاتھ تھامنا چاہیے، اور خواتین جو کہ اس وقت معاشرے میں بہت زیادہ قسمہ پرسی کا شکار ہیں، ایک دوسرے کا ساتھ دینا چاہیے. میں ہمیشہ زیادہ تر اپنے پروگرام میں، جب ہم کہیں اور پروگرام میں کرتی ہوں تو وہاں میں آخری میں ایک میسج ضرور دیتی ہوں کہ اگر آپ اپنے راستے آسان کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو یہ چاہیے کہ آپ دوسروں کے راستے کے کانٹے بھی چن لیجئے. اللہ تعالیٰ آپ کے راستے خود آسان کر دیتا ہے. تو اگلے پروگرام تک کے لیے اپنی میزبان نساء احمد کو اجازت دیجیے گا. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.